کے ساتھ سورہ مبارک عنکبوت کا استقبال کرتے ہیں. مل کر بآواز بلند صلوات قرآنی کے ساتھ اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بلند پڑھے اللہم صلی علی محمد وآل محمد. احسنتم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم رب رمضان، بسم رب قرآن، بسم رب رحمان، بسم رب رحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین. سورہ مبارک عنکبوت کی آیت نمبر 8 آپ سب دیکھ لیجئے گا. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ. صدق اللہ العلی العظیم. خوب الحمدللہ رب العالمین. سورہ مبارک عنکبوت کی مختلف آیات کی تفسیر کرتے ہوئے آج مہمان بن رہے ہیں سورہ مبارک آیت نمبر 8 کا. الحمدللہ دیکھتے ہیں آیت میں پروردگار عالم کس خوبصورت پوائنٹ کی طرف جو ہے اشارہ فرما رہے ہیں. جیسے کہ کل ہم نے بتایا کہ آپ کی 100 سال کی دشمنی ایک پل میں جو ہے دوستی میں بدل سکتی ہے جب اگر آپ کا دشمن برے وقت میں آپ کا کام آ جائے. اسی طرح اللہ نے کہا تمہارے ایک پل کی ادا مجھے اتنا تمہارے اوپر مہربان بنا سکتا ہے کہ میں تمہارے 50 یا 100 سال کے گناہوں کو سیئات کو کس میں بدل دوں گا؟ حسنات میں بدل دوں گا. اب وہ قرآن کہاں کہاں بیان ہوا ہے اور سورہ مبارک عنکبوت کس طریقے سے ہمیں لنکفنا اس پہ ہم نے بات کی تھی نا. آج انہی راستوں میں سے ایک راستہ کہ اگر آپ نے اپنی پرسنل لائف میں اس چیز کو اپنا لی. خدا کہتے ہیں مجھے اس قدر پسند ہے، اس قدر پسند ہے، میں تمہارے سیئات کو کیا حسنات میں بدل دوں گا. لَنُكَفِّرَنَّ میں اسے ڈھانپ لوں گا، میں اسے چھپا دوں گا، میں تمہیں شیطان سے فرشتہ بنا لوں گا، میں تمہیں ناری سے نوری بنا دوں گا. مطلب اس رتبے تک پہنچنے کے لیے جیسے کل ہم نے آپ کو 7 سٹیپس بتایا ہے نا، 7 سٹیپس کی طرف ہم نے اشارہ کیا تھا. آج ایک اور ہے. اللہ کرے آج بھی آپ کے گھر میں یہ وسیلہ ہو، نہ بھی ہو خدا اس کے لیے بھی راستہ دکھا رہے ہیں. اور وہ وسیلہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ حسین آیت جس میں اللہ فرما رہا ہے آیت نمبر 8 وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا. ہم نے اپنی عبادت کے بعد بندوں سے ایک ریکویسٹ کی. اللہ فرما رہے ٹھیک ہے، ہم نے بندوں سے ایک ہی ریکویسٹ کی کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی سے پیش آئے، اپنے ماں باپ کی قدر کرے، اپنے ماں باپ کی رسپیکٹ کر لے، اپنے ماں باپ کا سلوک جو ان کے ساتھ برتاؤ تمہارا ہوگا وہ کیا ہو؟ حسن سلوک ہو. وہ وصینا بہت بڑی بات ہے. پتہ ہے یہ لفظ وصینا خدا نے کیوں لایا؟ دیکھیے غور سے سنیے گا. ایک ہے ریکویسٹ، ایک ہے نصیحت، ایک ہے وش، ایک ہے وصیت. وش پورا کرو تو آپ کو کریڈٹ ملے گا، نصیحت پر پورا عمل کرو تو خوشی ملے گی، ہے نا. ریکویسٹ اگر آپ پورے کرو گے ڈیفینیٹلی آپ کا بھی فائدہ ہوگا، جس نے کی ہے اس کا بھی فائدہ ہوگا. وصیت کیا ہے؟ وصیت پر عمل کرنا مل کر بتائیے کیا ہے؟ واجب ہے. کیوں وصیت لکھی جاتی ہے؟ اس لیے کہ وصیت میں جو پراپرٹی جس طریقے سے ڈیوائڈ ہونی چاہیے من ون اے ٹو زی ویسے ہی آپ کو تقسیم کرنی پڑے گی. بہت سارے بچے جنازہ اٹھانے کے بعد مات پڑ جاتے. کیوں؟ ارے باپ نے تو پوری پراپرٹی کسی جو ہے کیا ہے فاؤنڈیشن کے نام کر دیا ہے. آپ بے بس ہوتے ہو، اس نے اپنی اختیار سے اپنے مرضی سے وصیت کی ہے تو مل کر بتائیے وصیت پر عمل کرنا کیا ہے؟ واجب ہے. اسی طرح اللہ فرما رہے
ایز اللہ بینگ اللہ. میں ریکویسٹ نہیں کر رہا ہوں, میں خواہش بھی نہیں کر رہا ہوں, میں وش بھی نہیں کر رہا ہوں, میں کیا کر رہا ہوں, وصیت کر رہا ہوں. بہت بڑی بات ہے. ٹرائی اس چیز کو جو ہے نا انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کیجیے گا کہ اللہ فرما رہے وہ وصینا الانسان, ہم نے انسان کو خلق کرنے کے بعد انسان کو ہم نے وصیت کی, اور وہ وصیت کیا ہے, بوالدیہ حسنا, اپنے والدین کے ساتھ کیا کرو, نیکی سے پیش آؤ. لیکن مطلب یہاں پر ایک ریڈ زون کی طرف خدا اشارہ کر رہا ہے جو بہت زیادہ اہم ہے. وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ, تمہاری ماں تمہیں ریکویسٹ کرتی ہے, وَإِن جَاهَدَاكَ, یعنی ماں بھی باپ بھی تمہیں مجبور کر رہا ہے کس بات پر, لِتُشْرِكَ, انجوائے کرو بیٹا, چل کرو بیٹا, نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, جوانی کی نیند ہے, کیوں اپنی نیند خراب کر رہی ہو, سو جاؤ. ہے بہت سارے ایسے پیرنٹس, شادی ہے تم بنگی لگ جاؤ گی, اگر تم نے حجاب کیا تو تمہیں حجاب کی ضرورت نہیں ہے, تم میکسی پہنو اور جاؤ باربی بنو. کہتے ہیں نا بہت ساری ماؤں کی ایک سوچ میں تھنکنگ, اور میں نہیں, اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے وَإِن جَاهَدَاكَ, جہاں میں نے وصیت کی اور میری وصیت پر عمل کرنا تم پر فرض ہے کہ والدین کی کیا کرو, ان کے ساتھ نیکی, ان کی عزت اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ اور سلوک رکھو. لیکن ایک یہاں پر ریڈ زون ہے, وہ کیا ہے, وہ ان جاہداکا, تمہارے پیرنٹس نے اگر مجاہدت کی, بہت کوشش کی, کس بات کے لیے, تشرکا, کہ تم شرکا میں اس کام کرو, وَمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ, ایسی ایسی گناہوں کی طرف ماں باپ تمہیں جو ہے دعوت دے رہے جن کا شاید تمہیں بھی پتا نہ ہو, فَلَا تُطِعْهُمَا, یہاں میں خدا پھر وصیت کر رہا ہوں, ان کی اطاعت حرام ہے تم پر, گرچہ وہ تمہارے پیرنٹس سے, لیکن پھر وہاں ان کی سنی نہیں جائے گی. الیہ مرجعکم, تم سب نے میری طرف ہی پلٹ کر آنا ہے, فأنبئکم, میں تمہیں آگاہ کر رہا ہوں, بما کنتم تعملون, جو کچھ تم کر رہے ہو. کیونکہ ماں باپ کو بہانہ بناتے ہو کہ میری ماں تو نماز نہیں پڑھتی, میں بھی نہیں پڑھ رہی ہوں, میری ماں تو حجاب نہیں کرتی تھی, میں بھی نہیں کر رہی ہوں. ٹھیک ہے, کسی سے میرا بحث چل رہا تھا 2 دن پہلے, آپ لاکھ میرے سامنے ریزنز لائے, سالڈ ریزنز لائے کہ بھئی یہ مسئلہ صحیح ہے, یہ وضو غلط ہے, 2 نمازوں کو ملا کے آپ پڑھ سکتے ہو. انہوں نے ایک ہی جواب دیا, میں نہیں مان سکتی, بیکاز میری ماں نے مجھے یہ سکھائی ہے, میں بچپن سے یہی سب کچھ دیکھتی ہوئی آ رہی ہوں. بھئی تمہارے بچپن میں نے ان سے ایک ہی بات کی, بچپن میں جو آپ کا گیٹ اپ آپ کی ماں آپ کے لیے رکھتی تھی وہ آج آپ رکھ رہی ہو. ہم تو اس گیٹ اپ کو مانیں گے ہی نہیں, کیوں, مجھے بیکورڈ کہا جائے گا, تم کس زمانے میں جی رہی ہو معصومہ, ابھی تک وہی پرانے کپڑے وہی سٹائل پہن رہے ہو. تو وہاں پر تو آپ ماں کو بھول جاتی ہو. سچ بتائیں, ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے, وہاں پر تو آپ ماں باپ کو بھول جاتے ہو کہ وہ تو پرانے زمانے کے سٹائل ہے. تو بھائی بہت ساری چیزیں وقت گزرنے کے ساتھ اب آپ پر کھل کر سامنے آ رہی ہے کہ اس زمانے میں جو طریقہ آپ کو سکھایا گیا تھا وہ اٹ واز رانگ, وہ صحیح نہیں تھا. اب آپ کے سامنے علم کے دریچے کھول دیے گئے ہیں, اب آپ ایک کوشچن کرو گے تو 10 جواب آپ کے سامنے آتا ہے. تو وہاں پر آپ دین کو سمجھنے کے لیے ایک جھوٹی تسلی اپنے آپ کو یہ دلا رہے ہو کہ ہمارے آبا و اجداد نے ایسا کیا ہے تو ہم نے بھی یہی کیا ہے. خدا فرما رہے, میں کھل کر تمہیں بتا رہا ہوں, والدین کی اطاعت, عقیدہ اگر صحیح کرنا ہو وہاں پر جائز نہیں. یہ بہت اہم پوائنٹ ہے جس کی طرف پروردگار عالم سورہ مبارک یہ عنکبوت کی ان بابرکت آیتوں میں جو ہے اشارہ فرما رہا ہے. خوب اب بڑھتے ہیں اس کی جو تفسیر ہے اس کی جانب جو بہت زیادہ ضروری ہے. سب سے پہلے آپ پوری قرآن کو کھول کے دیکھ لیجئے گا, واحد قرآن کریم میں وہ آیا جہاں ایک ورڈ حسنہ آیا ہے نا, یہی آیت ہے. کل قرآن میں اس آیت کے علاوہ کہیں آپ کو یہ لفظ دیکھنے کو نہیں ملے گا. ہاں وبالوالدین احسانا آپ کو دیکھنے کو ملے گا, وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. یعنی قرآن کریم میں 5 مقامات ایسے ہیں جہاں پیرنٹس کے ساتھ احسان کی بات ہوئی ہے, لیکن یہ حسنہ کہیں اور نہیں ہے, صرف اور صرف کہاں پہ ہے, سورہ مبارکہ یہ
अनकबूत में परवरदिगार आलम जो है इशारा फरमा रहा है। अब ये हुस्ना का मतलब क्या है, इस पर थोड़ी देर के लिए चलिए बैठकर बात करते हैं कि हुस्न सुलूक बज़ाहिर मतलब लुग़वी माना अगर देखना चाहे तो इसका मतलब क्या है, हुस्न सुलूक व बिल वालिदैन एहसाना का भी मतलब जो 5 मरतबा आया हुआ यही है, हुस्ना का भी मतलब यही है, लेकिन हुस्ना के साथ रेड लाइन को अल्लाह ने मुशख्खस किया है और किसी आयत में रेड लाइन को मुशख्खस नहीं किए। यहाँ पर अल्लाह ने कहा तुम्हें मोहब्बत है, मोहब्बत वाजिब है, रिस्पेक्ट वाजिब है, माँ बाप की इताअत वाजिब है, लेकिन एक रेड लाइन है। और वो रेड लाइन क्या है, जहां माँ बाप तुम्हें हराम काम के लिए क्या करें, मतलब दावत दे या मोटिवेट करने की कोशिश कर ले, तो वहां पर तुम्हें माँ बाप को छोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, एक चीज है, वालिदीन की इताअत मुतलक नहीं बल्कि मशरूत है। समझ गए ना, पेरेंट्स की इताअत जो है क्या है, महज और मुतलक नहीं है बल्कि क्या है, मशरूत है। मशरूत मतलब यानी कहना ये चाह रहे इस आयत में अल्लाह ताला, इसको आप नोट कीजिएगा, इताअत टोटल कुरान की निगाह में 3 तरह की है। सबसे पहले वो इताअत जो मुतलक है, ठीक है, कंडीशनल नहीं है, मशरूत नहीं है। और वो किसकी इताअत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व रसूल व उलिल अम्री मिनकुम। 3 इताअतें ऐसी है जो बिला मशरूत मुतलकन आप पर फर्ज है, किसी सूरत ये इताअत जो है क्या है, खत्म नहीं हो सकती। एक इताअत खुदा, एक इताअत नबी, थर्ड इताअत अइम्मे ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम। दूसरी नौ जो इताअत की कुरान करीम में हमें देखने को मिलता है वो है इताअत ममनू, यानी वो इताअत जो हराम है, आपको लाइफ में किसी भी सूरत में वो करना आपके लिए जायज नहीं है। वो किसकी इताअत है, कुफ्फार की इताअत और मुशरिकीन की इताअत। थर्ड इताअत सुन लीजिएगा, कंडीशनल इताअत, मशरूत इताअत। और ये किसकी इताअत है, अभी हमने बताया, वालिदैन की इताअत। जहां वालिदैन आपको हराम की तरफ दावत ना दे वहां तलक इताअत वालिदैन क्या है, वाजिब है। जहां वालिदैन आपको वाजिबात से दूरी या हराम के इर्तिकाब की तरफ दे, वहां से फिर क्या नाम है, पेरेंट्स की इताअत जो है आपसे सल्ब हो जाती है, मतलब आपको किसी सूरत पेरेंट्स की जो है इताअत नहीं करनी होगी। खूब, इसमें जो सबसे अहम बात है ये कि तौहीद को सही मानों में किसी इंसान ने अपनी जिंदगी में माना देना हो, एक ही सूरत में है कि इबादत खुदा के साथ साथ वालिदैन का एहतराम। अदरवाइज खुदा कहते तुम मुशरिक हो, तुम तहज्जुद 40 रात पढ़ो लेकिन माँ का दिल अगर दुखाओ वो तहज्जुद नहीं हो सकती है। तौहीद मुकम्मल होती है एक शर्त के साथ, मिलकर बताइए वो शर्त क्या है, इताअत वालिदैन, पेरेंट्स को राजी रखना, पेरेंट्स की इताअत। ये आयत नाजिल कब हुई मैं आपको बता दूं, रसूल अकरम रहमतुल लिल आलमीन खातमुन नबिय्यीन रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत खूबसूरत सहाबी थे मक्का में, उसका नाम साद था। तो साथ ने ईमान लाया, साथ ने नमाज सीखी, साथ ने कुरान की तिलावत शुरू कर दी, पर वो छुप छुप के करता था, कहीं माँ बाप के लिए दिल आजारी का बायस ना बने। बात छुपती नहीं है ना, कहाँ तक छुपेगी, एक न एक दिन ये बात खुलनी ही थी। एक दिन उसकी मदर को पता चला कि भाई मेरा बेटा अब बुतों की पूजा नहीं करता है, मेरा बेटा मोहम्मद के खुदा की इबादत करता है, और मेरा बेटा जो है क्या है, मुसलमान बन गया है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुन रसूलुल्लाह। सुनिएगा, उसकी माँ आई और माँ ने पता क्या किया, चादर उतार दी और उसके बाद जो है एक बिल्कुल सूखी हुई दरख्त के टहनियों को पकड़ के उस औरत ने लातो उज़्ज़ा की कसम खाई। कसम खाकर उसने कहा जब तक तुम मोहम्मद के खुदा से दस्तबरदार नहीं हो जाओगे, कुरान को छोड़ोगे नहीं, नमाज को छोड़ोगे नहीं, ये तुम्हारी माँ कसम खा रही है लातो उज़्ज़ा की, अब कभी मैं छाँव में नहीं जाऊंगी, तुम मेरा जनाजा तो देख लोगी, लेकिन ये कि जब तक तुम इस्लाम से मतलब हाथ नहीं हटाओगे मैं जो है छाँव में जाने वाली नहीं हूँ। बच्चा बेचारा समझा कि मतलब मुझे मेरी माँ टॉर्चर कर रही है,
جیسے مائیں ہوتی ہے نا بلیک میل کرتی ہے تھوڑی بہت ایموشنلی نا. تو ایک رات اس نے دیکھا ماں گھر نہیں آئی. صبح سویرے نیکسٹ ڈے ساتھ بہت مشہور ہے صحابی نا, وہ گئے تو دیکھا عرب کے چہروں کو جھلسا دینے والی دھوپ میں واقعی ان کی ماں ویسے ہی کیا ہے کھڑی ہے, اور چلا چلا کے کہہ رہے میرا بیٹا یا تو میری موت کو دیکھے گا یا محمد کے خدا سے کیا ہو جائے گا, دستبردار ہوگا اور پھر سے بتوں کے سامنے جھکنا شروع کرے گا. اللہ تعالیٰ نے سورہ عنکبوت کی اس آیت کو نازل کیا. خدا نے اس آیت کو نازل کیا. بھلے وہ ساری زندگی دھوپ میں بیٹھی رہے, یہاں ماں باپ کی اطاعت تم پر واجب نہیں ہے. اور اس طریقے سے ساتھ میں جو ہے مکہ سے مدینہ کی طرف آپ نے جو ہے ہجرت کر دی. اسی طرح ایک اور صحابی کا بھی آپ سن لیجئے گا, ان پر پرشین میں تو بہت حسین مطلب کتاب لکھی گئی ہے, ایلیٹ کلاس کا امیر بندہ اس کتاب کا نام ہے, جس نے دامن محمد کو تھام کر دنیا کی دولت کو ٹھکرا کر خدا کے ایمان کی دولت کو سینے سے لگایا. مطلب وہ بندہ پتہ ہے وہ کون ہے؟ مصعب بن عمیر. بہت پیاری پرسنالٹی. کہتے ہیں کہ مصعب راستے میں چلتا تھا تو لوگ دور سے اس کے ڈریس کو دیکھتے تھے, اتنا امیر تھا, بہت ایلیٹ کلاس کا بندہ. اور اس کی ماں کہتی تھی جب محمد کو دیکھو گے نا تو کان میں کاٹن ڈالنا, بیٹا وہ بہت بری باتیں کرتا ہے, تمہیں نہیں سننا چاہیے. ایک دفعہ اس نے خود سے کاٹن نکال کے سنو تو صحیح محمد کہتا کیا ہے, کیوں میری ماں روکتی ہے. جو ایک بار اس نے رسول خدا کی بات سنی, ایسے اس کے دل کو چھو گئی رسول کی وہ حسین دل نشین باتیں کہ اس نے کہا اب تو ساری زندگی کاٹن جو ہے میں کان میں نہیں ڈالوں گا, اور میں بہانے تلاش کروں گا کسی طریقے سے میں محمد کی باتوں کو سنتا رہوں. ایک دن آیا رسول خدا کے سامنے گھٹنے ٹیک کر کہا مجھے ایمان لانا ہے, مجھے طریقہ بتا دے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ایمان لائے. رسول خدا نے کہا مصعب تم کسی کو نہ بتانا, تمہاری ماں برداشت نہیں کر پائے گی. زید بن ارقم کے گھر جا کے بیچارہ چھپ چھپ کے نماز پڑھتا تھا, وہاں جا کے قرآن کی تلاوت کرتا تھا. میری بیٹیوں آپ کی تو مائیں سرانے کھڑے ہو کر آپ سے کہتی ہے نماز پڑھو قرآن پڑھو, لیکن ہم دور بھاگتے ہیں. ہمیں نہیں معلوم یہ اسلام کتنی مطلب مشکلات کے بعد جا کر میرے اور آپ کے ہاتھ میں یہ دین پہنچا ہے. بہرحال مصعب چھپ چھپ کے یہ کام کرتا رہا. مصعب کے بارے میں آپ کو بتا دوں, فرسٹ مطلب جوان سپہ سالار چیف آف آرمی ہے اسلام کا, جو 21 سال کی عمر میں رسول خدا نے اس کو چیف آف آرمی بنا کر سپہ سالار بنا کر روم جیسے طاقتور ملک کے ساتھ لڑنے کے لیے لشکر اسلام کو بھیجا. اور بتاؤں آپ کو کون ہے مصعب بن عمیر, آپ کی طرح جوان 17 سال کی عمر میں رسول خدا نے کہا تمہیں یہ کریڈٹ مل رہے, شہر مدینے کا پہلا امام جماعت کون تھا؟ مصعب بن عمیر تھا. پہلی مسجد بنی, پہلی جماعت کس نے پڑھائی؟ مصعب بن عمیر نے. تیسرا کریڈٹ جو ان کو جاتا ہے فرسٹ اسکالر یا مبلغ جو مکہ سے تبلیغ کے لیے مدینہ گیا, وہ کون تھا؟ مصعب بن عمیر تھا. اور جنگ احد میں جو ہے بہت جوانی میں جو ہے ان کی شہادت ہو جاتی ہے. بہرحال ان کی ماں کو پتا چلا خدایا میرا بیٹا جو ہے کیا بن گیا ہے, مسلمان بن گیا ہے. تو بیٹے کے کپڑوں کو جلا دی ماں نے, اور اس کے بعد کہا آج کے بعد تم مطلب گدا یا سائل کی طرح غریبوں کا ڈریس پہنو گے, کیونکہ تم ہمارے دین سے روگردانی کر کے محمد کے دین میں داخل ہوئے ہو. اب مجھ سے تمہیں کچھ بھی نہیں ملے گا, اور میں تمہیں عاق کر رہی ہوں. عاق والدین جسے کہا جاتا ہے نا. پھر رسول خدا نے اس آیت کی تلاوت کی ٹون پہ, جس ماں کے دل میں تمہارے لیے ممتا پیدا کی وہ خدا تمہارا مالک ہے, وہ خدا تمہارا مالک ہے, وہ تمہیں اسی خدا سے دور کھونے کی بات کر رہے نا. تو لہٰذا تمہیں اس بات پر جو ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور مصعب کا ایک اور کریڈٹ بھی میں بتا دوں, ابھی یاد آیا, یہ واحد وہ شخص ہے جس نے 2 دفعہ ہجرت کی ہے. ایک دفعہ مکہ سے یہ حبشہ گئے, دوسری دفعہ مکہ سے یہ رسول کے ساتھ کہاں گئے؟ مدینہ گئے. اتنے سارے کریڈٹ اس بندے کو ملا. اللہ نے کہا جہاں اس نے اپنی ماں کو سنے بنا مجھے چنا تو میں بھی اس کو یوں ہی بلند کرتا چلا جاؤں گا. پروردگار اللہم صلی علی
محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین. اس آیت کی تفسیر میں ان پوائنٹس کو بہرحال ضرور جو ہے آپ لوگ اپنے ساتھ رکھیے گا. لیکن رمضان المبارک میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے سامنے سورہ مبارک اللہم صلی علی محمد وآل محمد عنکبوت کی تلاوت ہو رہی تھی. سورہ عنکبوت کی تلاوت امام جعفر صادق کے پاس. تو کوئی شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا مولا مجھے صحیح سے آج آپ بتا دیئے یہ احسان حسنہ وبالوالدین حسنہ ہے نا اس کے اندر, یہ حسنہ کیا چیز ہے؟ بہت ساری بچیوں کا ہم نام رکھتے ہیں حسنہ, کیا ہے یہ حسنہ؟ تو امام نے فرمایا آؤ سمٹمز آف حسنہ میں تمہیں بتا دیتا ہوں. فرسٹ امام نے فرمایا ان تحسن صحبتہما, یعنی کیا؟ والدین کے ساتھ نیک اور خوشگوار ماحول میں گفتگو کرنا جس سے پیرنٹس کو تکلیف نہ پہنچے. میں نے دیکھا ہے کراہتے ہوئے والدین کے ساتھ جوان اولاد آ کر مسکرا کر دو بول لیتے ہیں نا, ان کے چہرے پہ فریشنس آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں. امام جعفر صادق نے فرمایا وہی ہے حسنہ, وہی ہے 1000 سال کی عبادت کا ثواب کمانا. یہ ایک معنی. پھر امام نے فرمایا وَلَا تُكَلِّفُهُمَا أَن يَسْأَلَاكَ شَيْئًا مِمَّا يَحْتَاجَانِ إِلَيْهِ. اور سے سنیے گا حسنہ کا مطلب کیا ہے. وَلَا تَكَلَّفُهُمَا مطلب مجبور نہ کرو باپ کو ماں کو, أَن يَسْأَلَاكَ تمہارے سامنے سائل بنے اور کیا پھیلائے؟ ہاتھ پھیلائے. کس چیز کے لیے؟ شیئن چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے. مما یحتاجان الیہ جو ماں کو تمہاری ضرورت پڑ سکتی ہے, جو باپ کو تمہاری ضرورت پڑ سکتی ہے. اور سے سنیے کہ یہ مدرز ڈے یا فادرز ڈے جو ہم مناتے ہیں نا اس آیت کی تفسیر میں مناتے ہیں. اور پہلی مرتبہ مدرز ڈے کس نے منایا ہے؟ مولا الموحدین امام المتقین حلال مشاکل علی بن ابی طالب اسد اللہ الغالب علیہ السلام نے. مولا علی نے کہا میری ماں فاطمہ بنت اسد نہیں رہی, لیکن اے حسن اے حسین اے زینب اے ام کلثوم آپ لوگ اپنی ماں فاطمہ کے لیے ان کے ولادت کے دن آپ مدرز ڈے منا لیں. اب اس مدرز ڈے میں کیا ہے؟ اپریسیشن ہے. اس مدرز ڈے میں کیا ہے؟ رسپیکٹ ہے. اس مدرز ڈے میں کیا ہے؟ آپ نے ماں کو احساس دلانا ہے آج میں جو بھی ہوں آپ کی وجہ سے ہوں, گھر کے رونق آپ سے ہیں. مجھے بتائیے اس چیز کو منانے سے کیا ملتا ہے؟ اور زیادہ ان کو انرجی ملتی ہے اور گھر کے ماحول کو اور زیادہ کیا خوشگوار بناتی ہے. دیکھا جائے فائدہ پھر دوبارہ کس کا ہے؟ ہمارا اپنا ہے. سو امام جعفر صادق علیہ السلام فرما رہے کہ ایسا نہ ہو والدین کو اپنی ضرورت کے لیے تم سے کچھ مانگنے پڑے. اگر انہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تمہیں خود آگے بڑھ کر مانگنے سے پہلے ان کے لیے مہیا کرنا چاہیے. یہ ہے وبالوالدین حسنہ کا مسئلہ. اگر آپ نے مانگنے سے پہلے اپنی ماں کا جوڑا تیار کیا ہے, آپ کو نہیں پتا روایت میں ہے کہ مانگنے سے پہلے ماں کے لیے باپ کے لیے اگر کسی نے لباس تہیا کرے, خدا کہتے 40 دن تک اس کے کفن کو میلہ میں خدا ہونے نہیں دیتا. جو ماں باپ کو عزت کے ساتھ لباس پہنا ہے. میں نے اسی پاکستان میں ایک ماں کو دیکھا ہے, جنازہ جب ان کا اٹھا تو بستر کے ساتھ ان کی باڈی یوں چپک تھی کہ باقاعدہ ہاسپٹل سے ڈاکٹرز کو بلانا پڑا اس کو کاٹ کے اسکن کو الگ کرنے کے لیے. اور پتہ ہے آپ کو 6 بیٹوں کی ماں تھی. DHA میں صرف ایک دفعہ بنت فاطمہ اولڈ ہوم میں گئی دیکھنے کے لیے. وہاں جو ماں کی زبانی باتیں اور کہانی سننے کو ملتی ہے انسان کی رونقیں کھڑی ہو جاتی ہے. اور آپ کا یہ کہنا خار میں کچھ نہیں ہوتا ہے, نہیں اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے. اور سورہ عنکبوت بے بجا رہے اس حوالے سے. تم قرآن جس طرح خار نے کہا 3 دفعہ ختم مت کرو. مولائے کائنات امیر المومنین امام المتقین حلال مشاکل یعصوب الدین اخو الرسول زوج البتول مولا امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے اللہم صلی علی محمد وآل محمد. میں آپ کو کیا بتاؤں, مولا فرماتے ہیں من قبل رجل امہ من قبل بین عینی امہ فکأنما قبل عتبۃ الکعبہ. اب خوش نصیب ہے واقعی آج آپ کی ماں زندہ ہے.
تو ان سے پوچھے جن کی ماں اس دنیا میں نہیں ہے، ان کو پتا چلے گا مطلب کہ کس بڑی نعمت سے انسان محروم ہو گئی ہے۔ امیر کائنات نے فرمایا تم حج نہ کرو کوئی بات نہیں، میں علی تمہارے نیابت میں حج کروں گا، بلکہ کعبہ خود دعا مانگے گا، اللہ تعالیٰ اس کو میرے در پہ مہمان بنا دو۔ خدا پوچھے گا ایسا اس نے کیا کیے، تم کعبہ دعا کر رہے ہو اس کو تمہارے در پہ بلانے کے لیے۔ کعبہ کیا جواب دیتے؟ ایک ہی جواب دیتے، من قبل بین عینی امہ، وہ جو ڈیلی یا جب بھی اسے نصیب ہوا اپنے ماں کے دونوں آنکھوں کے درمیان پیشانی کا بوسہ لے، خانہ کعبہ دعا کرتا ہے میں مشتاق ہوں کب یہ آئے اور میں اس کو دیکھوں۔ سوچئے آپ ماں کا رتبہ کیا ہے۔ من قبل بین عینی امہ، جو ماں کے پیشانی کا بوسہ لے، فکأنما، ایسا ہے جیسے قبل عتبۃ الکعبہ، عتبہ عربی میں دیوار کو کہتے ہیں، خانہ کعبہ کے پردے کا آپ نے بوسہ نہیں لیا، خانہ کعبہ کے دیوار کا آپ نے بوسہ لیا ہے۔ پروردگارہ جن کی مائیں زندہ ہیں خدایا انہیں طول عمر عطا فرما دے یا اللہ، انہیں لباس عافیت پہنا دے یا اللہ، بٹ جن کی مائیں دنیا میں نہیں ہے آج اس حسین آیت کے صدقے اس کو سفارش میں ہم پیش کرتے ہیں، جناب سیدہ کا جوار انہیں عطا فرما دے یا اللہ، ان کی چادر کی چھاؤں میں ان مرحوم ماؤں کو جگہ عنایت فرما دے یا اللہ، نور فاطمہ سے ان کے قبروں کو منور فرما دے یا اللہ۔ کچھ کبھی کبھار ہمارے زنزدہ دلوں کو جھاڑنے کے لیے ان آیتوں کی تفسیر بے حد ضروری ہے، تاکہ اب بھی ہمیں ہوش آئے کہ اللہ نے کتنی بڑی نعمت کے مطلب خدا کہہ رہے تم بتا تمہارے گھر میں ماں ہے نا، اس کا مطلب ایک کعبہ ہے گھر کے اندر۔ ہم سوچتے ہیں کہ بوجھ ہے ہمارے اوپر، لیکن مولا فرما رہے گھر میں اگر ماں ہے نا تو سمجھو کعبہ ہے تمہارے گھر میں، اس کو خوش رکھو، وہ کعبہ تمہارے لیے دعا کرے گا۔ من قبل بین عینی امہ فکأنما کیا قبل عتبۃ الکعبہ، گویا جس نے خانہ کعبہ کے دیواروں کا بوسہ لیا ہے۔ سو امام جعفر صادق نے اس آیت کی تفسیر میں کیا فرمایا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ کیا تھا؟ وَبِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہے نا؟ اس شخص نے کہا حسنہ کی تشریح کرے، تفسیر کرے، تو مولا نے دو تفسیر بتائی۔ ایک تو یہ کہ کیا مطلب ہمبلی ان سے بات کرنا، خوشگوار ماحول میں بات کرنا، اور سیکنڈ کیا مانگنے سے ہوئے تم ماں باپ کو جو ہے کیا ہے ان کی ضرورت کی چیزوں کو تہیا کرے۔ اب اس تہیا میں دوا بھی ہے، اب اس تہیا میں ڈریس بھی ہے، اب اس تہیا میں اٹینشن بھی ہے، اب اس تہیا میں کبھی آؤٹنگ کے لیے لے جانا بھی ہے، اب اس تہیا میں کبھی کبھار زیارت پہ لے کر جانا بھی ہے، اب اس تہیا میں سب سے بڑھ کر اور کچھ نہ صحیح ان کے لیے ان کا دن منانا ہے، ان کی زندگی میں مرنے کے بعد آپ کریں نہ کریں اللہ تعالیٰ جو انہوں نے کیا نا اس کا جزا دے گا۔ آپ ان کی زندگی میں انہیں احساس دلاؤ کہ آپ کی کا رتبہ کتنا بلند ہے۔ سورہ عنکبوت کی اس آیت پر عمل کرنے کا ثواب پروردگار عالم آپ کو عطا فرما دے گا۔ صلوات دیجیے گا محمد۔ تفسیر مجمع البیان کی روشنی میں بہرحال میری تو رونٹیں کھڑی ہو گئی جب میں نے اس میں دیکھا، آج صبح ہی میں نے دیکھا، کوئی برسوں پہلے کی بات نہیں ہے، اور تفسیر در المنصور میں اور تفسیر المیزان میں علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں حج کی قبولیت کی شرط والدین، خمس کی قبولیت کی شرط والدین۔ آپ سوچئے سب کچھ چھوڑے، 5 وقت کی نماز کی قبولیت کی شرط کیا ہے؟ والدین۔ یہاں تلک کبھی آپ نے سوچا تھا کہ جناب سیدہ، یہ تو مجھے یاد آ رہے، تم یہ تفصیل کی بات نہیں بتا رہی ہوں، جناب سیدہ کا باپ خاتم الانبیاء، یار آپ کا نام لے کر مدینہ میں دعا مانگے، اس سے بڑی آپ کی کیا خوش قسمتی ہو سکتی ہے؟ تو رسول خدا نے کہا اٹس سو سمپل، میں تمہیں راستہ دکھا دیتی ہوں، جن کا باپ نہیں ہے رسول خدا نے کہا آؤ میں تمہیں راستہ دکھا رہا ہوں، تم ایک کام کرو، یا جن کا باپ ہے آج دل سے ان کو دعا دے دیے گا سورہ عنکبوت کا واسطہ دے کر، ٹھیک ہے نا؟ رسول خدا نے فرمایا دعا النبی لامتہ کا دعا الوالد لولدہ کا دعا النبی لامتہ۔ تمہارے گھر میں جو تمہارا باپ ہے نا تھک کر آتا ہے گھر پہ، تمہیں کیا پتا دن میں اس نے تمہارے لیے اس گھر کو چلانے کے لیے اس نے کتنی چیزوں کو اس نے مطلب
برداشت کیا ہے، وہ تو ان آثار کو گھر پہ آ کر ظاہر نہیں کرتا ہے، خاموشی سے چپ چاپ بیٹھا رہے گا۔ رسول خدا فرماتے جا کر اپنے باپ سے صرف ایک بات کرو کہ بابا آپ کو پتہ ہے امت میں آپ کا رتبہ نبی کے رتبے کے برابر ہے، تو آج آپ میرا نام لے کر دعا کرو۔ رسول خدا فرماتے ایک بیٹی کا باپ کے پاس جا کر یہ بات کرنا، یا یہ کہ ایک بیٹے کا باپ کے سامنے جھک کر یہ بات کرنا خدا کو اس قدر پسند ہے، خدا فوراً اس بیٹی یا بیٹے کا نام فرشتے کے پروں پہ لکھ کر محمد کے روضے پہ بھیجتا ہے اور کہتے ہیں یا رسول اللہ اب اس بیٹی کا نام آپ لے کر مدینے میں دعا مانگو، اس بیٹے کا نام آپ مدینے میں لے کر دعا مانگو۔ باپ سے دعا کے ریکویسٹ گویا فاطمہ کے بابا رسول خدا سے آپ ریکویسٹ کر رہے ہو، آپ اپنے باپ سے ریکویسٹ کر رہے ہو۔ جواب کہاں سے ملے گا؟ گنبد خضراء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملے گا۔ اللہ صلی علی محمد وآلہ محمد۔ اچھا میں نہیں سمجھتی تھی کہ کیوں جناب زینب شام کے راستے میں سورہ عنکبوت کی تلاوت فرماتی تھی، اب سمجھ آ جاتا ہے انسان کو۔ شاید وہ ان آیتوں کی تلاوت فرما کر کہنا یہ چاہتی تھی نانا جان آپ جہاں سے سن رہے ہو آپ میرے لیے کیا کریں؟ دعا کریں۔ سورہ عنکبوت کو ڈیپلی سمجھنے کی کوشش کیجئے گا تو ان 3 تفاسیر میں ہے کہ یہ جو آیت ہے جس میں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اس کی تفسیر میں امام رضا بادشاہ خراسان غریب الغرباء اللہم صلی علی محمد کیا حسین مولا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے، بلکہ میں عربی میں پڑھ دوں تاکہ آپ کے پاس یہ بچے رہے، ان اللہ امر بثلاثۃ مقرون بثلاثۃ اخری، اللہ تعالیٰ نے ہر مرد پر عورت پر 3 چیزوں کا آرڈر دیا، حکم دیا، مقرون جو ساتھ ہے 3 اور چیزوں کے ساتھ، بثلاثۃ اخری، ٹھیک ہے۔ امام کون فرما رہے؟ رضا خداوند عالم نے قرآن میں 3 چیزوں کو 3 چیزوں کے ساتھ جوڑ کر ذکر کیا ہے اور یہ کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتی، اور اگر آپ نے ایک کر لی دوسرے کو چھوڑ دی، اللہ قرآن میں کہتا ہے گویا تم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ یہ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ امام رضا، میں معصومہ نہیں بتا رہی ہوں، یہ امام رضا بادشاہ خراسان فرما رہے۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ امام رضا نے فرمایا ان اللہ امر بالصلاۃ والزکاۃ فمن صلی، اللہ تعالیٰ نے امر کیا، حکم دیا نماز کو کس چیز کے ساتھ؟ زکوٰۃ کے ساتھ۔ فمن صلی، اب کوئی نماز تو بہت زیادہ پڑھے لیکن وہ خمس دینے کو تیار ہی نہیں ہے، وہ زکوٰۃ ادا کرنے کو کسی صورت تیار ہی نہیں ہے، تو امام رضا فرما رہے اس کی ساری زندگی کی نماز باطل ہے اور قبول نہیں ہے۔ یہ امام رضا علیہ السلام فرما رہے ایک چیز۔ اچھا دوسری چیز کیا ہے؟ کیونکہ قرآن میں ہے نا، یہ تو آپ سب کو یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، قرآن میں جہاں جہاں نماز کا ذکر ہے وہاں وہاں کیا ہے؟ زکوٰۃ کا ذکر۔ اب یہ زکوٰۃ جو ہے نا، زکوٰۃ فطرہ بھی ہے، یہ زکوٰۃ صدقہ بھی ہے، یہ زکوٰۃ چیریٹی بھی ہے، یہ زکوٰۃ واجب زکوٰۃ بھی ہے، یہ تمام اقسام کی زکوٰۃ اس میں شامل ہوتے ہیں۔ جو دوسری چیزیں بہت زیادہ اہم ہیں وہ کیا ہیں؟ پروردگار عالم نے فرمایا امر اللہ بالشکر لہ ولوالدیہ، پروردگار عالم فرما رہا ہے ہمیشہ میرا شکر ادا کیا کرو، لیکن میرے شکر کا حق کب ادا ہوگا؟ وَلِوَالِدَيْهِ، جب تم گھر میں موجود والدین کا کیا کرو؟ شکر ادا کرو۔ یعنی اگر آپ ساری زندگی قرآن پڑھتی رہے، تہجد پڑھتی رہے، حج کرتی رہے، مشی کرتے رہے، زیارتوں پہ لوگوں کو بیچتی رہے، سبیلوں پہ سبیلیں آپ لگاتی رہے، لیکن آپ نے اپنی ماں کی قدر نہیں کی، آپ نے اپنے باپ کا شکریہ ادا نہیں کیا، گویا زندگی میں کبھی آپ نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا۔ یہ پروردگار عالم فرما رہے ان اشکر لی ولوالدیک، میرا شکر ادا کرو اور تمہارے پیرنٹس کا شکر ادا کرو۔ اور اس کے بعد تھرڈ سنیے گا امام رضا کیا فرما رہے، امر بالتقوی اللہ وصلۃ الرحم،
خدا نے تقوی کے ساتھ رشتہ داری کو قائم رکھنے کا بھی حکم دیا ہے. لہٰذا آپ مجلسیں پڑھیں، آپ مجلسیں رکھیں، آپ تہواریں منائیں، آپ محافل سجائیں، لیکن اپنوں میں سے بہت ساروں کے لیے آپ نے اپنے گھر کا دروازہ بند کیا یا آپ دل سے ان سے ملنا پسند نہیں کرتے ہو. خدا فرما رہے تمہاری یہ مجلسیں، تمہاری یہ محفلیں، تم نے یہ جو کچھ کیا ہے پرہیزگاری میں، وہ سب تمہیں مبارک ہو. جب تک تمہارا دل کا دروازہ تمہارے پیاروں پہ نہیں کھلے گا، میرے رحمت کا دروازہ کبھی بھی تم پر نہیں کھلے گا. یہ 3 چیزیں ہیں جو 3 چیزوں میں اللہ نے مخفی رکھی ہے. ان میں سے ایک بھی چھٹ جائے خدا کہتے گویا تم نے کچھ بھی نہیں کیا. سو یہ چیز بہت زیادہ بہرحال ضروری ہے جو سورہ مبارکہ عنکبوت کی اس آیت کی تفسیر میں جو ہے پروردگار عالم فرما رہا ہے. خوب، اب تفسیر در المنصور میں بھی ہے اور المیزان میں بھی ہے. والدین کے ساتھ نیک اور باادب، مطلب جیسے کائنڈ سپیچ جو ہونی چاہیے، نرم لہجہ آپ کا ہونا چاہیے. اس حوالے سے بہت پیارا انہوں نے حوالہ دیا. پلیز آج نہیں صحیح شوال میں ضرور دیکھیے گا. صحیفہ سجادیہ دعا نمبر 24، صحیفہ سجادیہ دعا نمبر 24. اس آیت کی تفسیر میں امام زین العابدین اس آیت کو پڑھتے تھے، رو رو کر انہوں نے یہ دعا لکھی، دعا نمبر 24. اس میں پتہ ہے امام کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں فار ایگزامپل میں اپنے الفاظ میں بول رہی ہوں کہ اگر تمہاری بوڑھی والدہ کو الزائمر ہو، وہ تمہیں نہیں پہچانتی، اسے یہ بھی نہیں اندازہ وہ بات کیا کر رہی ہے، تمہارے پاس حق نہیں ہے ڈس رسپیکٹ کرنے کی یا تلخ لہجے میں اپنی بوڑھی ماں سے بات کرنے کی. آؤ میرے در پہ مجھ سے پوچھو ان کا رتبہ کتنا بلند ہے، میں نے اس دعا میں خدا سے کیا مانگی ہے. امام زین العابدین مانگ رہے، کیا مانگ رہے؟ اللہم خفض لہما صوتی وَأَتِبْ لَهُمَا کلامی. یہ تو 2-3 صرف میں نے لکھا ہے، ٹھیک ہے. فرمایا اے اللہ میرے ماں باپ کے سامنے خدایا اگر میرا لاڈلی لہجہ ہے تو میری آواز کو دھیمی فرما. دعا ہے یہ، لٹرلی دعا ہے کہ میں کبھی بلند آواز میں اپنے ماں باپ کے سامنے بات نہ کروں، ان کے دل آزاری کا باعث نہ بنوں. امام زین العابدین دعا مانگ رہے خدایا تو میرے لہجے کو کیا فرما؟ دھیمی فرما. اور اس کے بعد وَأَتِبْ لَهُمَا کلامی، خدایا تو خوشگوار اور بہترین الفاظ کو زبان پہ چڑھا دے جب میں ماں باپ کے سامنے جا کر ان سے کوئی بات کرنا چاہتی ہوں جس سے ان کو مزید خوشی ملے. اور عجیب دعا ہے. امام زین العابدین فرماتے جب میرے ماں باپ کے سامنے میں جاتا ہوں خدایا وہ ہیبت بادشاہت ان کے چہروں میں مجھے دکھا دے کہ میں ڈر ڈر کر خاضعانہ ان کے سامنے کھڑا ہو جاؤں. ہم نے تو دیکھا ہے دروازے توڑ دیتے ہیں، بندے سے کر دیتے ہیں کہ وہ تو بوڑھی ہے اس کو کیا پتا. ٹیبل پہ جس طریقے سے کھانا پھینک دیا جاتا ہے، رکھا جاتا ہے، آپ یقین جانیں عرش خدا ہلا کرتے ہیں، ہمیں نہیں فیل ہوتا اس ٹائم. قرآن کی تلاوت کرو گے وہی قرآن آپ پہ لعنت بھیجے گا اگر ماں باپ کے ساتھ ایسا رویہ اگر کوئی جو ہے اپنا لے. سو یہ تفسیر مجموع البیان میں اس انداز میں جو ہے لکھا گیا ہے. اور شیخ انصاری مطلب مراجع کا جو استاد الاعظم ہے شیخ انصاری، آپ کو پتہ ہے کیا نام ہے، نجف اشرف میں باب قبلہ پہ ان کو دفنایا ہوا ہے. اب جب ان کی ماں کا جنازہ اٹھا، 80 سال 85 سال کی بوڑھی والدہ کا جنازہ اٹھا، لوگوں نے دیکھا شیخ انصاری نے ابا بھی اتار دیے، امامہ بھی اتار دیے اور دھاڑے مار مار کے رو رہے. ہمیں تو آپ نے دیکھا ہے نا کہ کوئی 21 گریڈ کا آفیسر اور ان کے پیرنٹس کی ڈیتھ ہو تو یوں کر کے بیٹھے رہتے ہیں کیونکہ اس کی پرسنالٹی کو زیب نہیں دیتے چلا کے روئے. وہاں پر بھی ہم اپنے پروٹوکول کو دیکھ رہے ہوتے ہیں نا. لوگوں نے کہا یا اللہ نجف کے مراجع کا جو استاد ہے، ہزاروں کتابوں کے جو مصنف ہے، یہ بچکان حرکت ان کو زیب نہیں دیتے، اس طریقے سے دھاڑے مار مار کے رو رہے. اور ماں کا جنازہ وادی السلام کی طرف اٹھا تو وہ جوتے اتار کے دوڑے جنازے کے پیچھے روتے ہوئے سر پیٹ کر. شیخ انصاری آپ کو زیب نہیں دیتا. سنیے گا انہوں نے کیا جواب دیا، سنیے گا. یہ جو جس کا جنازہ اٹھا ہے نا، میں آج اس لیے رو رہا ہوں، اس کا ہاتھ آدھی رات کو میرے لیے اٹھتا تھا، اس کا ہاتھ آدھی رات کو میرے لیے اٹھتا تھا اور اس کے ہاتھوں کو اٹھا کر
جو اس نے میرے لیے دعائیں مانگی تھی اسی نے مجھے انصاری سے شیخ بنا دیا، شیخ سے مجھے مجتہد بنا دیا، اسی کی تربیت، اسی کی دعائیں، اسی کی قربانیوں نے۔ تو آج تو میری کل کائنات لٹ گئی ہے، آج کے بعد یہ ہاتھ میرے لیے آدھی رات کو نہیں اٹھے گا، یہ ہے مقام وحدت۔ علامہ ہلی، گوگل کی کیا حیثیت ہے علامہ ہلی کے سامنے؟ He was only 16 years مجتہد بنے تھے، وہ چلا چلا کے رو رہے اور ماں کی قبر کا مٹی اٹھا کے سر پہ ڈال رہے۔ لوگوں نے کہا مت کرے، آپ کو زیب نہیں دیتے، اور نے کہا میں کیوں نہ کروں، میں خاک تھا جس نے مجھے علامہ بنایا، آج وہ ماں چلی گئی ہے۔ یہ مقام ہے اگر آپ تاریخ اسلام میں والدین کے حوالے سے دیکھ لیں۔ لہٰذا ان تفاسیر کی روشنی میں کچھ پوائنٹس میں آپ کو صرف نام لے لیتی ہوں، باقی آپ خود جا کر قرآن میں دیکھ لیجئے گا کہ حسنہ کا مصداق بہو بن کر، حسنہ کا مصداق بیٹی بن کر، حسنہ کا مصداق بیٹا بن کر یا داماد بن کر، تمہارے مطلب ساس اور سسر، ماں اور باپ کے لیے تم سورہ عنکبوت کی اس آیت کا مصداق بننا چاہتے ہو، مجمع البیان میں ہے کہ 10 چیزوں کو اپنا لو۔ اب وہ 10 چیزیں کیا ہیں؟ پہلی چیز، پہلی تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ والدین کے ساتھ نیک اور کیا مؤدبانہ گفتگو کرنا، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ بوسٹنگ سے پرہیز کرنا۔ آپ کو یاد نہیں ہے میں آپ کو ہاسپٹل لے گیا تھا؟ آپ کو یاد نہیں ہے ہم نے آپ کے لیے کتنی مہنگی دوائیاں لی تھی؟ احسان کر کے جتانے والی اولاد، خدا فرماتے ہیں مجھے نفرت ہے اور میں فرشتوں کی ڈیوٹی لگا لیتا ہوں جس نے ماں باپ کو رلایا، احسان جتا کر 40 دن اس پر لعنت بھیجا جائے۔ کیونکہ آپ کو نہیں پتا کتنی بڑی سعادت ہے ایک ماں باپ جس کے 6 اولاد ہے، 10 اولاد ہے، اگر رب نے آپ کو چنا ہے نا اپنی ماں کو دیکھنے کے لیے، خدا کہتا ہے میں نے تمہیں اپنا شریک اور وسیلہ بننے کا شرف عطا کیا ہے۔ کبھی سوچا تھا ماں باپ کا یا ساس سسر کا خیال رکھ کر اللہ تعالیٰ کے رحمانیت کا سفیر آپ بنو گے؟ واو کتنی بڑی بات ہے۔ خدا کہتے ہیں میں نے تمہیں چنا ہے اس لیے میری رحمانیت کا اگزامپل اور سفیر میں کسی کو بنانا چاہتا تھا۔ 10 بچوں میں سے میں نے تمہیں چنا کہ تم ان کا احترام کرو، تم ان کا خیال رکھو، رحمانیت خدا کا وسیلہ بننے کا شرف تمہارے نام پورا نکل گیا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کرے اور دعا کیجئے گا جس طرح اس دن شاید میں نے یہی بتایا تھا نا، مجھے نہیں معلوم، آیت اللہ قاضی کا میں نے بتایا تھا آپ لوگوں کو کہ ان کی شادی ہو جاتی ہے تو ان کی وائف نے کہا کہ مجھے میری ماں کو مطلب شادی کے بعد آپ کے گھر میں ساتھ رکھنا ہے۔ میں نے ذکر کیا ہے یہاں پہ، نہیں کیے تو میں وہ بتا دوں گی، صلوات بھیجئے مجتہدین کے لیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آیت اللہ قاضی طباطبائی بڑا نام ہے، امام خمینی کے استاد ہے، رہبر معظم انقلاب آیت اللہ خامنئی کا استاد ہے۔ اور یہ جو بات میں آپ سے کرنے چاہ رہی ہوں میں نے کسی بک میں نہیں پڑھا، ڈائریکٹ ان سے میں نے سنا۔ ہم ملنے گئے ان سے وومنز ڈے پہ، تو وہاں پر انہوں نے اپنی سپیچ میں خواتین کے مقام اور مرتبت کو بتلاتے ہوئے انہوں نے اس واقعے کی طرف آیت اللہ خامنئی سے ڈائریکٹ ان کے حسینیہ میں نے یہ سنا کہ میرے استاد آیت اللہ قاضی طباطبائی کی شادی کے بعد میری وائف نے، مطلب ان کی وائف نے نا، قاضی طباطبائی کی وائف نے ان سے ایک ریکویسٹ کی کہ میری ماں اکیلی ہو گئی ہے، بھائیوں نے ان کو تنہا چھوڑ دیا ہے، تو ہو سکتا ہے ایک بیڈ روم آپ گھر میں بنا دیں، میری ماں کو بھی آپ کے گھر میں رکھ لیں، مطلب داماد کے ہاں نا ہم رکھ لیتے ہیں۔ تو آیت اللہ قاضی طباطبائی نے فرمایا ہاں میرے لیے باعث سعادت ہوگی، میری ماں تو نہیں ہے تو تمہاری ماں اگر میری ذمہ داری بن جائے تو اس سے بڑھ کے مجھے کیا چاہیے، میں ایک کمرہ بنا لیتا ہوں۔ کمرہ انہوں نے بنا لیا۔ اب جو ان کی مدر آئی آیت اللہ، مطلب میں نے ان کی زبانی سنی کہ آیت اللہ قاضی طباطبائی نے فرمایا وہ تو انسان ہی نہیں، وہ تو سمجھے اللہ الیاذ باللہ بہت زیادہ متکبر، روٹ، بد اخلاق، مطلب شاید ایک نوکر ایک دن بھی ان کو برداشت نہ کر سکے۔ آپ نے دیکھا نا بہت ساروں کے لیے نوکر برداشت نہیں کرتے اور وہ کہتے نوکری چلی جائے لیکن بھئی ہم ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں رہ سکتے، بدتمیز ایک دم سے نا، بد اخلاق،
میں بد کردار کی بات نہیں کر رہی ہوں، میں روٹ کی بات کر رہی ہوں، جن کو احساس نہیں ہوتا ہے دل بندے کا، ہر وقت لڑنا جھگڑنا غصہ کرنا. کہ آیت اللہ قاضی طباطبائی فرماتے ہیں یہ جس دن سے ہمارے گھر آئی ہر طرف غصے کی آواز، چیخنے کی آواز، چلانے کی آواز. جو میرے شاگردوں کو میں نے گھر میں رکھا ہوا تھا ایک ایک کر کے سب نے چھوڑنا شروع کر دیا. بھائی ہم ان کو برداشت نہیں کر سکتے، یہ تو اللہ معافی دے، پتہ نہیں خدا کا عذاب ہے یا کیا چیز ہے. آیت اللہ قاضی طباطبائی نے وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھ لی، سورہ عنکبوت کی تلاوت کی، اور اس کے بعد اللہ سے متمسک ہو کر متوسل ہو کر انہوں نے کہا خدایا میں اس عورت کو تیرے قرب کا وسیلہ بنانا چاہتا ہوں. بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ انہوں نے کیا دعا کی. انہوں نے جس عورت کو ان کی اپنی بیٹی برداشت نہیں کر پا رہی ہے، جس عورت کو میرے گھر میں رہنے والے کوئی بھی بندہ برداشت نہیں کر پا رہے، خدایا میں ان کو تجھ سے قرب کا کیا بنانا چاہوں گا؟ وسیلہ بنانا چاہوں گا. یا خدایا کیسے وسیلہ بناؤ گے؟ جیسے ہی دروازہ کھولتے ٹائم مل گیا، یہ کوئی وقت ہے آنے کا، تمہیں تو ہمارا خیال ہی نہیں ہے. ایسے سناتے ہیں نا لوگ جیسے بہت زیادہ، تمہیں تو ہمارا احساس ہی نہیں ہے. سنی انسنی کر کے قریب جاتے ہاتھوں کا بوسہ لے لیا کرتی تھی. اور ایک دفعہ فجر کی نماز قضا ہو رہی تھی، ان کو تو اٹھانے کی ضرورت گھڑی کو بھی شاید نہ ہو، یہ اتنی بد اخلاق ہے تو میں جا کر کیسے ان کو اٹھاؤں. ہاں ایک طریقہ ہے، بسم اللہ پڑھا، اذن دخول پڑھ کے اندر اس کے کمرے میں گئے اور آہستہ سے سر خاتون کے پیروں پہ رکھا. مرجع تشیع کی میں بات کر رہی ہوں، مرجعیت حضرت آیت اللہ عظمی قاضی طباطبائی، انہوں نے اس مطلب بد اخلاق خاتون کے پیر پہ سر رکھا اور زبان سے پیروں کو چاٹنا شروع کیا، بوسہ لیا کہ کسی طریقے سے ان کی آنکھ کھلے اور نماز ان کی قضا. کیا کر رہے ہیں آپ میرے پیروں کو ڈانٹنا شروع کیا. پھر دوبارہ اسی لہجے میں تو انہوں نے کہا آپ کو جگانا مجھے گوارا نہیں ہوا. میں نے سوچا آپ کے مقدس پیروں کا بوسہ لے کر رب کے رضا کو تو خرید سکتا ہوں، رب کے رضا کو تو میں خرید سکتا ہوں. وہ خوش رہی وہ میرے اور آپ کی طرح ڈرامہ کوئین تو نہیں ہے نا، ہم تو ڈرامے میں بہت کچھ کر جاتے ہیں. اور انہوں نے کہا میں آپ کے پیروں کو بوسہ دے کر بس اللہ کی رضا کو تو میں حاصل کر سکتا ہوں. وہ عورت دیکھے اس کے سینے میں پتھر تو نہیں تھا، دل تھا نا. انہوں نے دیکھا کتنے بڑے مرجع تشیع اس طریقے سے میری رسپیکٹ کر رہے ہیں. اٹھے اور کہا کہ پلیز آپ آئندہ سے ایسا نہ کیجیے گا. جب اس نے یہ کہا آئندہ سے ایسا نہ کیجیے گا، خدا نے اس عورت کے دل کو اور زیادہ نرم کر دیا. اور آیت اللہ قاضی طباطبائی فرماتے وہ میری زندگی کا پہلا دن تھا، ان کو اٹھا کر میں مسجد کے جانب وضو کر کے نکلا. پہلی مرتبہ میں نے دیکھا کہ مسجد کی دیواریں بھی قرآن کی تلاوت کر رہی ہے. سوچے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، مسجد کی دیواریں بھی قرآن کی تلاوت کر رہی ہیں اور گلی میں اندھیرا چھایا ہوا تھا. وہ پہلا دن تھا یا رات تھی، میں نے دیکھا میرے پیشانی سے نور کی شعائیں بلند ہو رہی ہے. اپنے ہی نور کی چھاؤں میں تاریکی میں جو ہے میں راستہ ہوا مسجد تک پہنچا. میرے رب نے اس آیت کا مصداق مجھے دنیا میں دکھا دیا کہ صحیح معنوں میں خدا کی اطاعت والدین کی اطاعت میں. تو کبھی بھی نہ دل چھوٹا انسان کو نہیں کرنا چاہیے. ابھی بھی 4 دن باقی ہے، دعا کرے پروردگار ہمیں ظرف عطا فرما دے یا اللہ، ہمیں پیشنٹ اور صبر عطا فرما دے یا اللہ. چلیے پوائنٹس کو لکھ لیجئے گا. میں نے پتہ نہیں دوسرا پوائنٹ کیا کہا تھا، احسان جتانے سے پرہیز کرنا. اس آیت پر اگر کسی نے عمل کرنا ہو. تھرڈ جو ہے کیا ہے، والدین کے سامنے تواضع اور فروتنی، مطلب ہیوملٹی جسے کہتے ہیں نا. جیسے امام سجاد نے فرمایا بادشاہ کے سامنے آپ کس طرح ذلیل اور خاضع ہو کر کھڑے ہوتے ہو، کے سامنے کھڑے ہو جائے. چوتھی چیز سنیے گا، محبت بھری نگاہ سے دیکھنا. قرآن کو کہتا ہے کہ والدین کو جب دیکھو تو کیا دیکھو، کس طرح دیکھو، محبت بھری نگاہوں سے دیکھ لو. کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے جو کوئی اولاد والدین کو غصے
اور دشمنی کی نگاہ سے دیکھے، اس ایک نگاہ کے بعد تمام تر اعمال کو حق کر دیتا ہوں. پتہ ہے حق کا مطلب حدیث قدسی ہے بے کوئی. حق کا مطلب کیا ہے؟ جلا کر راکھ بنا دینا. ایک نگاہ غضبناک والدین کی طرف آپ کے تمام تر اعمال کو غضب جلا کے راکھ بنا دیتا ہے. نمبر 5 سن لیجئے گا، شماتت اور سرزنش سے پرہیز کرنا. یہ تو میں نے دیکھا آج کل ہر گھر میں چل رہا ہے. آپ نے ہمیں صحیح سے پڑھایا نہیں، آپ نے پراپرٹی ہمارے لیے جمع کی، آپ نے ہمیں جہیز میں یہ نہیں دیا. خدا کہتے تم بظاہر اپنی ماں کو اور اپنے باپ کو سنا رہے ہو. ہل عرش خدا رہا ہے. جو والدین کی شماتت کرتا ہے وہ خاتمہ بالخیر کبھی بھی نہیں ہوتا. نمبر 6 سنیے گا، ایسے کاموں سے پرہیز جو والدین کے لیے نفرت اور لعنت کا سبب بنے. پتہ ہے یہ بچی غلط کام کرے گی، کوئی یہ نہیں کہتے اس نے غلط کی ہے، فلاں کی بیٹی نے غلط کی ہے، فلاں کا بیٹا ایسا نکلا. کردار یا غلط ہم سے ہوتے سرزت، لیکن نفرت کس سے کی جاتی ہے؟ ہمارے پیرنٹس سے. خدا کہتے ہر نفرت کے بدلے میں تم سے نفرت کرتا چلا جاؤں گا. لہذا احتیاط کرو، اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنو، نیک نامی کا باعث بنو، لیکن نفرت کا باعث نہ بنو. نمبر 7 والدین کی خاطر بہت بڑی بات ہے، یہ میں نے تفسیر میں دیکھا ہے. والدین کی خاطر مباح یا مستحب سفر کو ترک کرنا. کیا مطلب ہے اس کا؟ چہلم پہ مشی کرنا مستحب ہے یا نہیں؟ واجب ہے؟ مجھے بتائیے آپ لوگ کیا ہے؟ اب گھر میں ماں بیمار ہے نا، اس ماں کی وجہ سے آپ مشی کو چھوڑ دے، خدا فرماتا ہے ہزاروں مشی کا ثواب میں تمہیں ہر قدم جو ماں کے لیے گھر پہ اٹھا رہے ہو عطا کروں گا. مباح سفر سے والدین کے لیے کیا اس کو ترک کرنا. نمبر 8 ہمیشہ شکر گزاری اور قدردانی. اور نمبر 9 گالی اور دشمنی سے پرہیز کرنا، کیونکہ حضرت موسیٰ فرماتے ہیں کی شان میں جو آیتیں ان کی تفسیر میں ہیں، موسیٰ جب گئے خدا نے عرش کا سایہ انہیں دکھایا تو حضرت موسیٰ نے دیکھا یا اللہ کراچی کا ایک بندہ ہے، یہ میں کہہ رہی ہوں ٹھیک ہے، وہ جو ہے نا عرش کے سائے میں تخت سجا کے واو بالکل چل کر رہے ہیں. تو حضرت موسیٰ نے کہا اللہ یہ تو نبی بھی نہیں ہے، یہ تو اولیاء بھی نہیں ہے، یا یہ تو جہاد بھی نہیں لڑے، لیکن عرش کا سایہ اسے ملے اور تخت پہ بیٹھا ہوا ہے، ایسا کیا کیا ہے اس نے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا اس نے 2 کام کیا ہے. کیا حسین ہے، دیکھیں خدا نے کہا اس نے 2 کام کیا ہے. پہلا کام جو اس نے کیا ہے والدین کے ساتھ مطلب گڈ ٹریٹمنٹ کی طرف اشارہ کیا. جب بھی بیمار ہوتے یہ کہتا مما آپ کو فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے. یہ ادا رب کو اس قدر پسند ہے. اور سیکنڈ سخنشینی مطلب ٹپالے کرنا، یہاں کی باتیں وہاں پہنچانا، وہاں کی باتیں اس کو پہنچانا، موبائل پیکج لے کر لگی ہوئی ہے سحری سے اذان تلک باتیں پہنچانے میں، ہے نا. خدا کہتے جو کوئی اپنے آپ کو اس کوالٹی سے روکے میں عرش کے سائے میں اسے کیا دوں گا؟ جگہ دے دوں گا. اور نمبر 10 سنیے گا، فخر اور غرور سے پرہیز جو اولاد اپنے والدین کے سامنے کرے پروردگار عالم سرخرو صحرائے محشر میں اس کو محشور فرما دے گا. خوب یہ سورہ مبارکہ عنکبوت کی آج کی جو آیت تھی اس کی تفسیر مجھے لگتا ہے صحیح سے اس کی تفسیر جو ہے اب آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی. کل کے صرف میں ترجمہ کر لوں، والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنہم فی الصالحین. قیامت کے دن تمہیں اگر صالحین کے زمرے میں شامل ہونا ہے تو صرف زبانی لسانی مومن نہ بنو، حلال اور حرام کو سمجھو، اسلامک مینرز کو سمجھو، عمل کرو، میں خدا دست ید اللہ سے تمہیں صالحین میں شامل کروں گا انشاءاللہ. کل لاسٹ ہے، کوشش ہوگی 10 آیتوں کی کمپلیٹ جو ہے ہماری یہ تفسیر جو ہے ہو جائے انشاءاللہ. خوبصورت مبارکہ عنکبوت کے کچھ خاص فضائل میں نے یہاں نوٹ کیا ہے، انشاءاللہ یہ ہدیتاً آپ لوگوں کو دے رہی ہوں کہ جب بھی سورہ مبارکہ عنکبوت کو آپ لوگ پڑھیں ہمیں بھی جو ہے دعاؤں میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ. صلوات بھیجیے گا محمد والے
رسول اکرم رحمت للعالمین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 17 اور آیت نمبر 62، بہرحال اس کی تو ہم تلاوت نہیں کر پائے، ٹھیک ہے، آیت نمبر 17 فابتغوا عند اللہ الرزق، اور آیت نمبر 62 اللہ یبسط الرزق. اس کو آپ ہو سکے 40 یا 41، روایت میں یہ نہیں ہے تعداد، لیکن جہاں تک مجھے پتا ہے اتنے تعداد میں پڑھی جاتی ہے. اگر کوئی پڑھے پروردگار عالم غیب سے اس کے رزق حلال میں فراخی اور برکت عطا فرما دے گا. آیت نمبر 17 اور آیت نمبر 62 ٹھیک ہے، لکھ لیا. اس کے بعد دوسرے رسول اکرم رحمت للعالمین نے فرمایا ہے، تفسیر مجمع البیان میں ہے کہ جو کوئی سورہ مبارکہ عنکبوت کو باوضو ہو کر وہ قبلہ پیٹ کر لکھے، مطلب جیسے زعفران سے آپ لکھیں، اس کے بعد اسے دھوئے اور اس پانی کو پی لیں، تو پروردگار عالم اس کے وجود کے اندر موجود بیماریوں سے اس کو نجات دیتا ہے. اور پھر امام جعفر صادق نے اسی کے ذیل میں فرمایا کہ جو کوئی اس پانی کو اس نیت سے پیے گا کہ خدا اس کو انر پیس اور شرح صدر عطا فرما دے، تو اس پانی کے صدقے اللہ تعالیٰ اس کو شرح صدر عطا فرما دے گا انشاءاللہ. یہ ہے خصوصیات سورہ مبارکہ عنکبوت انشاءاللہ. خود 3 مرتبہ صلوات قرآنی بھیجیے اور بڑھتے ہیں کل کے پروگرام کی طرف کہ کل کیا کریں گے. 3 مرتبہ بھیجیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بلند بھیجیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد.